اللہ رسول فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس درمیان میں دونوں دن میں، یعنی ہفتے میں وہ یعنی 2 ٹائم، اس درمیان میں جتنے مومن گناہوں سے استغفار کرتے ہیں اللہ کہتا ہے ہم سب کو معاف کرتے ہیں، سوائے اس آدمی کے کہ جتنے 2 مسلمانوں کے درمیان میں جو حکم رکھے ہوئے ہیں اس کی فائل کو ہم آگے نہیں بڑھاتے، اور اس کی جو استغفار ہے، اس کا جو توبہ ہے، اس کو ہم پینڈنگ میں ڈالے رہتے ہیں، اس پر ہم کو روک ٹوک نہیں کرتے۔ لہٰذا یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ ہمارا توبہ اور ہماری استغفار بھی جو ہے وہ ہینگ رہے، لٹکی رہے، اور ہم کو پتا بھی نہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ کیسے اس چیز کو جو ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے کسی سے روک نہیں کی؟ اگر محض صرف اتنی بات ہے کہ ہم اس سے ملنا نہیں چاہ رہے ہیں لیکن اس کے خلاف کوئی تدبیر نہیں کر رہے، تدبیر کر رہے ہیں اسی کی بات کر رہا ہوں، اگر تدبیر کر رہے ہیں تو ہم کو الرٹ ہو جانا چاہیے اور اب اس کے اوپر احسان کرنے کی کوشش کریں۔ یقینی بات ہے بہت مشکل کام ہے، ایک آدمی کو ہم چاہتے بھی نہیں ہیں اور پھر اس کے ساتھ احسان کریں۔ اگر اس کے ساتھ احسان کا طریقہ اختیار کیا جائے گا تو اندر کا جو روپ ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے دعا بھی کرے، گھر کے دن نہ کہہ رہا ہو پھر بھی زبان سے ہی کرے، 2-4-10 مرتبہ کریں گے تو ہمارے اندر جو بغض کا کینہ ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ یہ تیسری بات ہے جو آپ کے سامنے رکھیں۔ چوتھی بات میں تو چوتھی بات ختم کرتے ہیں، 32 منٹ ہو گئے۔ چوتھی بات کیا کہیں گی؟ حب جاہ۔ حب جاہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ ہم یہ چاہتے ہیں مولانا صاحب کہ لوگ مولانا صاحب کو بڑا جانیں، یہ ہماری تمنا ہے۔ اچھا، اگر یہ تمنا ہے تو اس پہ 2 کیفیت ہے۔ ایک حدیث تو باقاعدہ یہ دعا سکھلائی گئی، اللہ کے رسول فرمایا اس کی دعا کرو کہ اللہم اجعلنی صغیرا فی عینی، اللہ مجھ کو میری نگاہ میں نیچا رکھ، وکبیرا فی اعین الناس، اور لوگ مجھے بڑا جانیں۔ اب ایک طرف تو یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے میری نگاہ میں نیچا رکھ اور لوگ مجھے بڑا جانیں۔ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ تمنا کی جا رہی ہے، حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بکریوں کی جھنڈ میں 2 بھیڑیے بھیج دیے جائیں جو ان کو مار کاٹ شروع کرے، انہوں نے فرمایا وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ انسان کے مزاج میں یہ آ جائے کہ لوگ ہم کو بڑا جانیں۔ یہ جتنا قتل کرتا ہے اتنا 2 بھیڑیا بکریوں کو قتل نہیں کرتا۔ اب یہ دعا اور یہ حدیث دونوں اکٹھا ہو گئی۔ آپ سمجھ رہے؟ ایک طرف کیا ہے کہ ہم یہ تمنا نہ کریں کہ ہم کو لوگ بڑا جانیں، دوسری طرف حدیث کیا ہے کہ اللہ لوگ ہم کو بڑا جانیں، ہم اپنی نگاہ میں چھوٹا رہیں۔ تو اگر پہلی بات بتا رہا ہوں جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی یہ تمنا کر رہا ہے کہ میں بڑا جانوں اور خود بھی بڑا سمجھ رہا ہے، کیونکہ حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں اشارت ہے کہ اپنے آپ کو آپ چھوٹا سمجھیں، لوگ آپ کو بڑا جانتے رہیں۔ اس میں جو پہلے کی بات بتائی گئی کہ لوگ ہم کو بڑا جانیں اور ہم بھی یہ محسوس کرتے رہیں، قلم دھاڑتے رہیں کہ ہاں ہم کو لوگ بڑا سمجھ رہے ہیں، یہ اس طریقے ہونا ہے۔ اچھا، اب وہ جو دونوں بات کہی گئی کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا جانے لوگ بڑا جانے، اس کا مقصد کیا ہے؟ سوال یہ کیوں کیا ہے کہ لوگ ہم کو بڑا جانے؟ اس کی وجہ بیان کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہم کو لوگ اتنا بڑا جانے کہ لوگوں کے شر سے اس وجہ سے ہم محفوظ رہیں۔ دیکھیں جو شہر میں جو تھوڑا سے پیسے والے، تھوڑا سے بزنس والے ہوتے ہیں، وہ چاہتے کسی نہ کسی پارٹی سے ریلیٹڈ رہو، ہر آدمی کسی نہ کسی ریلیٹڈ سے چاہتا ہے جڑا رہے کہ اگر وقت پڑے تو اس کی شرارت سے ہم کیا ہیں بچے۔ اتنا بڑا لوگ ہم کو جانتے رہے کہ ہم لوگوں کی شرارت سے محفوظ رہے، یہ اگر اتنی بات ہے تو یہ اچھی چیز ہے۔ اس لیے بڑا نہیں بنے کہ ہم ظلم کریں، اس لیے بڑا بننے کی تمنا ہے کہ اللہ لوگوں کی شرارت سے ہم کیا رہے محفوظ رہے۔ یہ اگر کسی کی تمنا ہے، یہ اگر ایسا کوئی چاہتا ہے تو اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے۔ دیکھیے پھر اس میں بھی یہ نیچرل بات آ رہی، پھر تیسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے میں سیکیور رہوں، اس کی وہاں تک کیا کر دی گئی؟ اجازت دے دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کوئی بھی ایسا بندہ جو بہت برا ہو وہ مجھ پر کبھی احسان نہیں کرے،
ایک آدمی کو ہم جانتے ہیں شرعی لحاظ سے بہت بیکار آدمی ہے، اللہ رسول اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کبھی ان کا احسان میرے اوپر نہیں ہونے دو نا. وجہ اگر وہ احسان کرے گا تو ہم کو اس احسان کے بدلے میں فطری طور پر اس بندے سے محبت ہوگی. حالانکہ یہ بندہ خطرناک ہے، ایسے آدمی سے محبت کرنا ہمارے آنے نہیں چاہیے. کیا اللہ رسول دعا کر رہے ہیں کہ اگر کبھی بھی ایسا نہیں ہو کہ کوئی فاسق آدمی، کوئی فاجر آدمی، کوئی بڑا آدمی ہم پر احسان کرے. تو یہ جو ہماری تمنا ہے کہ ہم اس آدمی سے ریلیٹڈ رہیں گے، بڑے رہیں تاکہ شر سے محفوظ ہے، یہ کبھی نہیں دعا کریں کہ وہ ہم پر احسان کر دیں، ہم اس سے مستفید ہو جائیں. اپنی سیکورٹی تک کے لیے یہ دعا کرنا جائز ہے. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محمد دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.